سامعین سورہ قاف کا تعارف سنیے۔ قرآن پاک کی 7 منزلوں کی تفصیل۔ جن صورتوں کو مفصل کی صورتیں کہا جاتا ہے ان میں سب سے پہلی صورت یہی ہے، یعنی سورہ قاف۔ وہ ایک قول یہ بھی ہے کہ مفصل کی صورتیں سورہ حجرات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ مفصل کی صورتیں عما یتساءلون سے شروع ہوتی ہیں، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ علماء میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ مفصل کی صورتوں کی پہلی صورت یہی ہے۔ اس کی دلیل سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے جو باب تہذیب القرآن میں ہے، جو اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن اس کی سند میں سخت ضعف ہے۔ پس پہلی 6 منزلوں کی کل 48 صورتیں ہوئیں، پھر ان کے بعد مفصل کی تمام صورتوں کی ایک منزل تو 49ویں صورت یہی سورہ قاف پڑتی ہے۔ باقاعدہ گنتی سنیے۔ پہلی منزل کی 3 صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء ہوئیں۔ دوسری منزل کی 5 صورتیں سورہ مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور براءہ ہوئیں۔ تیسری منزل کی 7 صورتیں یعنی سورہ یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر اور نحل ہوئیں۔ چوتھی منزل کی 9 صورتیں سورہ سبحان، کہف، مریم، طہ، انبیاء، حج، مؤمنون، نور اور فرقان ہوئیں۔ 5ویں منزل کی 11 صورتیں سورہ شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، الف لام میم سجدہ، احزاب، سبا، فاطر اور یاسین ہوئی۔ 6ویں منزل کی 13 صورتیں باقی رہیں جو حجرات کے بعد کی صورت سے شروع ہوں گی، اور وہ سورہ قاف ہے، اور یہی ہم نے کہا تھا الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعۃ۔ مسلم میں ہے ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال تک یا 1 سال کچھ ماہ تک ایک ہی تنور رہا۔ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر یاد کر لی، اس لیے کہ ہر جمعے کے دن جب آپ لوگوں کو خطبہ سنانے کے لیے منبر پر آتے تو اس سورت کی تلاوت کرتے۔ الغرض بڑے بڑے مجمع کے موقع پر جیسے عید ہے، جمعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کرتے، کیونکہ اس میں ابتدائے خلق کا، مرنے کے بعد جینے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حساب و کتاب کا، جنت و دوزخ کا، ثواب و عذاب کا اور رغبت و ڈراوے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے یہ پھر زندہ کیا جانا دور از عقل ہے۔ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے سب یاد رکھنے والی، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ حرف قاف کے بارے میں خلاف عقل و نقل روایات۔ قاف حروف ہجا سے ہے جو صورتوں کے اول میں آتے ہیں، جیسے صاد، نون، الف لام میم، حا میم، طا سین وغیرہ۔ ہم نے ان کی پوری تشریح سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر دی ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ قاف ایک پہاڑ ہے جو تمام زمین گھیرے ہوئے ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ دراصل یہ بنی اسرائیل کے خرافات میں سے ہے جنہیں بعض لوگوں نے لے لیا، یہ سمجھ کر کہ ان سے روایت لینی مباح ہے، گو تصدیق تکذیب نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اور اس جیسی اور روایتیں تو بنی اسرائیل کے بد دینوں نے گھڑ لی ہوں گی تاکہ لوگوں پر دین کو خلط ملط کر دیں۔ آپ خیال کیجئے کہ اس امت میں باوجود یہ کہ علماء کرام اور حفاظان عظام کی بہت بڑی دیندار مخلص جماعت ہر زمانے میں موجود رہی، تاہم بددینوں نے بہت تھوڑی مدت میں موضوع یعنی منگھڑت احادیث تک گھڑ لی۔ پس بنی اسرائیل جن پر مدتیں گزر چکیں
जो हिफ्ज से आरी थे, जिनमें नुक्कादान फन मौजूद न थे, जो कलाम इलाही को असलियत से हटा दिया करते थे, जो शराबों में मखमूर रहा करते थे, जो आयत इलाही को बदल डाला करते थे, उनका क्या ठीक है। बस हदीस ने जो रिवायात इनसे लेनी मुबाह रखी हैं, ये वो रिवायात हैं जो कम अज कम अक्ल फहम में तो आ सकें, न वो जो सरीह खिलाफ अक्ल हो कि सुनते ही इनके बातिल और गलत होने का फैसला अक्ल कर देती हो, और इसका झूठ होना इतना वाज़ेह हो कि इस पर दलील लाने की जरूरत न पड़े। बस मंदरजा बाला रिवायत भी ऐसी ही है। वल्लाहु आलम। अफसोस के बहुत से सलफ व खलफ ने अहले किताब से इस किस्म की हिकायतें कुरान मजीद की तफसीर में वारिद कर दी हैं। दरअसल कुरान करीम ऐसी जटलायात का कुछ मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि इमाम अबू मुहम्मद अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम राज़ी रहमहुल्लाह ने भी यहाँ एक अजीब व गरीब असर बरिवायत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा वारिद कर दिया है, जो अज़रोए सनद के साबित नहीं। इसमें है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक समंदर पैदा किया है जो इस सारी जमीन को घेरे हुए है, और उस समंदर के पीछे एक पहाड़ है जो उसे घेरे हुए है, उसका नाम काफ है। आसमान दुनिया इसी पर उठा हुआ है। फिर अल्लाह ने इस पहाड़ के पीछे एक जमीन बनाई है जो इस जमीन से 7 गुना बड़ी है। फिर इसके पीछे एक समंदर है जो इसे घेरे हुए है। फिर इसके पीछे पहाड़ है जो इसे घेरे हुए है, इसे भी काफ कहते हैं। दूसरा आसमान इसी पर बुलंद किया हुआ है। इसी तरह 7 जमीनें, 7 समंदर, 7 पहाड़ और 7 आसमान गिनवाए। फिर सूरह लुक़मान की आयत नंबर 27, वल्बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन तिलावत फरमाई। इस असर की इस्नाद में इनक़िता यानी बीच में सनद कटी हुई है। अली बिन अबी तलहा जो रिवायत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से करते हैं, उसमें है कि काफ अल्लाह के नामों में से एक नाम है। मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं काफ भी मिसल स्वाद, नून, हामीम, तासीन, अलिफ लाम मीम वगैरह के हुरूफ हिजा में से है। बस इन रिवायात से भी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वो फरमान होना और दूर हो जाता है। ये भी कहा गया है कि मुराद इससे ये है कि काम का फैसला कर दिया गया, कसम है अल्लाह की, और काफ कहकर बाकी जुमला छोड़ दिया गया कि ये दलील है कि महजूब पर जैसे शायर कहता है क़ुल्तु लहा क़िफ़ी फ़क़ालत क़ाफ़। लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं, इसलिए कि महजूब पर दलालत करने वाला कलाम साफ होना चाहिए, और यहाँ कौन सा कलाम है जिससे इतने बड़े जुमले के महजूब होने का पता चले। फिर इस करम और आजमत वाले कुरान की कसम खाई जिसके आगे से या पीछे से बातिल आ नहीं सकता, जो हिकमतों और तारीफों वाले रब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है। इस कसम का जवाब क्या है, इसमें भी कई कौल हैं। इमाम इब्न जरीर रहमहुल्लाह ने तो बाद नहवियों से नकल किया है कि इसका जवाब कद अलिमना पूरी आयत तक है, लेकिन ये भी गौरतलब है बल्कि जो अब कसम के बाद का मजमून कलाम है, यानी नबूवत और दोबारा जी उठने का सबूत और तहकीक गो कसम लफ्जों से इसको जवाब न बतलाती हो, ऐसा कुरान की कसमों के जवाब में अक्सर है, जैसे कि सूरह स्वाद की तफसीर के शुरू में गुजर चुका है। इसी तरह यहाँ भी है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इन काफिरों ने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि इन्हीं में से एक इंसान कैसे रसूल बन गया, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 2 में फरमाया अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम आया, यानी क्या लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इन्हीं में से एक शख्स की तरफ अपनी वही भेजी कि तुम लोगों को होशियार कर दो। यानी दरअसल ये कोई ताज्जुब की चीज न थी। अल्लाह जिसे चाहे फरिश्तों में से अपनी रसालत के लिए चुन लेते हैं और जिसे चाहे इंसानों में से चुन लेते हैं। इसी के साथ ये भी बयान हो रहा है कि इन्होंने मरने के बाद के जी उठने को भी ताज्जुब की नजरों से देखा और कहा कि जब हम मर जाएंगे और हमारे जिस्म के अज्जा जुदा जुदा होकर रेजा रेजा होकर मिट्टी हो जाएंगे, इसके बाद इसी हैअत व तरकीब में हमारा दोबारा जी उठना महाल और दूर की बात है। इनके जवाब में फरमान सादर हुआ कि जमीन इनके जिस्मों को जो खा जाती है, इससे भी हम गाफिल नहीं। हमें मालूम है कि इनके जर्रे कहाँ गए और किस हालत में कहाँ हैं। हमारे पास किताब है जो इसकी मुहाफिज है, हमारा इल्म है जो इसको शामिल है, और साथ ही किताब में महफूज है। तफसीर इब्न जरीर तबरी में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है, फरमाते हैं यानी इनके गोश्त, चमड़े, हड्डियां और बाल जो कुछ जमीन खा जाती है हमारे इल्म में है। फिर परवरदिगार आलम अल्लाह ताला इन कुफार और मुशरिकीन के इस महाल समझने की असल वजह बयान फरमा रहे हैं कि दरअसल ये हक को झुटलाने वाले लोग हैं, और जो लोग अपने पास हक के आ जाने के बाद इसका इनकार कर दें उनसे भली समझ छीन जाती है। मरीज के माने हैं मुख्तलिफ, मुख्तलिफ, मुनकिर और गलत मलत के।
جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک، یعنی یقیناً تم اے کافرو ایک جھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہو، قرآن کی پیروی سے وہی رکتا ہے جو بھلائی سے پھیر دیا گیا ہے۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ کیا ان کافروں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے طے بتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نمونہ۔ یہ کافر لوگ جس چیز کو ناممکن خیال کرتے تھے، پروردگار عالم اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بڑے چڑھے ہوئے اپنی قدرت کے نمونے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، اس کی بناوٹ پر غور کرو، اس کے روشن ستاروں کو دیکھو اور دیکھو کہ اتنے بڑے آسمان میں ایک سوراخ، ایک چھید، ایک شگاف، ایک دراڑ نہیں۔ چنانچہ سورہ تبارک یعنی سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ کی صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار غور کر کے دیکھ، تیری نگاہ نامراد اور عاجز ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ پھر فرمایا زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور بچھا دیا اور اس میں پہاڑ جما دیے تاکہ یہ زمین ہل نہ سکے، کیونکہ وہ ہر طرف سے پانی سے گھری ہوئی ہے اور اس میں ہر قسم کی کھیتیاں، پھل، سبزے اور قسم قسم کی چیزیں اگا دی جیسے اور جگہ ہے۔ ہر چیز کو ہم نے جوڑ جوڑ پیدا کیا تاکہ تم اے انسانوں نصیحت و عبرت حاصل کرو۔ بہیج کے معنی خوش منظر، خوشنما، بارآمد۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا آسمان و زمین اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور نشانات دانائی اور بینائی کا ذریعہ ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والا ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نفع دینے والا پانی آسمان سے برسا کر اس سے باغات بنائے اور وہ کھیتیاں بنائیں جو کاٹی جاتی ہیں اور جن کے اناج کھلیان میں ڈالے جاتے ہیں، اور اونچے اونچے کھجور کے درخت اگا دیے جو بھرپور میوے لاتے ہیں اور لدے رہتے ہیں۔ یہ مخلوق کی روزیاں ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہ لہلہانے لگی اور خشکی کے بعد تر و تازہ ہو گئی اور چٹیل سوکھے میدان سرسبز ہو گئے۔ یہ مثال ہے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی اور ہلاکت کے بعد آباد ہونے کی۔ یہ نشانیاں جنہیں تم روز مرہ دیکھ رہے ہو، کیا تمہاری رہبری اس امر کی طرف نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے جلانے پر پوری طرح قادر ہے؟ چنانچہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش انسانی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی کیا وہ کفار و مشرکین نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا اور ان کی پیدائش سے نہ اللہ تعالیٰ تھکے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہ ہوں گے کہ مردوں کو جلا دے؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ सुब्हानहु व तआला एक और जगह फरमाते हैं वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्द खाशिअतन अल-आया, यानी ऐ नबी आप देखते हैं कि जमीन बिल्कुल खुश्क और बंजर होती है, हम आसमान से बरसात बरसाते हैं जिससे वो लहलहाने और पैदावार उगाने लगती है। क्या मेरी कुदरत की निशानी ये नहीं बतलाती कि जिस ज़ात ने इसे जिंदा कर दिया वो मुर्दों की जिलाने पर बिला शक व शुबा कादिर है। यकीनन अल्लाह ताला तमाम तर चीजों पर पूरी कुदरत रखते हैं। كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने और रस वालों ने और समूदियों ने और आदियों ने और फिरऔन ने और बरादरान लूत ने और ऐका वालों और तुब्बा की कौम ने भी तकजीब की थी। सब ने पैगम्बरों को झुटलाया। बस मेरा वादा अजाब उन पर सादिक आ गया। क्या बस हम पहली बार के पैदा करने से थक गए, बल्कि ये लोग नई पैदाइश की तरफ से शक में हैं। सामईन इन आयतों की तफसीर समाअत कीजिए। नबियों की तकजीब करने वाली कौमें तबाह हुई। अल्लाह ताला अहले मक्का के कुफ्फार व मुशरिकीन को उन अजाबों से डरा रहे हैं जो इन जैसे झुटलाने वालों पर इनसे पहले आ चुके हैं, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिन्हें अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया, और अस्हाब रस जिनका पूरा वाकया सूरह फुरकान की तफसीर में गुजर चुका है, और समूद और आद और उम्मत लूत जिसे जमीन में धंसा दिया और उस जमीन को सड़ा हुआ दलदल बना दिया। ये सब क्या था? इनके कुफ्र, इनकी सरकशी और मुखालफत हक का नतीजा। अस्हाब ऐका से मुराद कौम शुआइब है और कौम तुब्बा से मुराद यमानी है। सूरह दुखान में इनका वाकया भी गुजर चुका है और वहीं इसकी पूरी तफसीर है, यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम उम्मतों ने अपने रसूलों की तकजीब की थी और अज़ाब इलाही से हलाक कर दिए गए। यही आदत अल्लाह ताला की जारी है। ये याद रहे कि एक रसूल को झुटलाने वाला तमाम रसूलों का मुनकिर है, जैसे अल्लाह जल्ल व अला ने सूरह शुआरा की आयत नंबर 105 में फरमाया, कज़्ज़बत कौम नूह लिल मुरसलीन, कौम नूह ने रसूलों का इनकार किया, हालांकि उनके पास सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम ही तन्हा रसूल आए थे। बस दरअसल ये थे ऐसे कि अगर इनके पास तमाम रसूल आ जाते तो ये सबको झुटलाते, एक को भी न मानते, सबकी तकजीब करते, एक की भी तस्दीक न करते। इन सब पर अल्लाह ताला के अज़ाब का वादा इनके करतूतों की वजह से साबित हो गया और सादिक आ गया। बस अहले मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन और दीगर मुखातब लोगों को भी इस बदखसलत से परहेज करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि अज़ाब का कूड़ा इन पर भी बरस पड़े। क्या जब ये कुछ न थे, इनका रचा देना हम पर भारी पड़ा, जो ये अब दोबारा पैदा करने के मुल्के हो रहे हैं। इब्तिदा से तो इआदा बहुत ही आसान हुआ करता है, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह रूम की आयत नंबर 27 में फरमाया, वहुवा लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि, यानी इब्तिदाअन अल्लाह ही ने पैदा किया है और दोबारा भी अल्लाह ताला पैदा करेंगे और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। और सूरह यासीन की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वदरब लना मसलन वनसिया खल्क़ह, यानी इंसान अपनी पैदाइश को तो भूल कर हमारे सामने मिसालें बयान करने लगा और कहने लगा, इन बोसीदा सड़ी गली हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? ऐ नबी आप जवाब दीजिए कि वो अल्लाह जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया और जो तमाम मखलूक को जानते हैं। चुनांचे सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे बनी आदम ईजा देता है, कहता है अल्लाह ताला मुझे दोबारा पैदा नहीं कर सकते, हालांकि पहली दफा पैदा करना दोबारा पैदा करने से कुछ आसान नहीं। यानी पहली मर्तबा भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, तो फिर दोबारा उसी चीज को पैदा करना क्यों कर दुश्वार और मुश्किल हो सकता है? ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ दुश्वार और मुश्किल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के लिए हर काम को सरंजाम देना बिल्कुल आसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तर खूबियों के मालिक हैं और जबरदस्त कुदरतों के मालिक हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि वअनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. جس وقت کے وہ لینے والے لیتے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. انسان کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے. موت کی سختی یقیناً پیش آئے گی. یہی ہے جس سے اے انسان تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا. وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا. یقیناً اے انسان تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. سامعین آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ کا علم و قدرت انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور خود اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہی انسان کے پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو برے بھلے خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں جو خیالات آئیں ان سے درگزر فرما لیا ہے جب تک کہ وہ زبان سے نہ نکالیں یا عمل نہ کریں. اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں، یعنی ہمارے فرشتے. اور بعضوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کا علم. ان کی غرض یہ ہے کہ کہیں حلول اور اتحاد نہ لازم آ جائے، جو بالاجماع اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت و مقدس سے بعید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہر چیز میں گتے ہوئے اور ہر جگہ خود موجود نہیں، بلکہ اپنے عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر بلندی میں ہے. لیکن لفظ کا تقاضا یہ نہیں، اس لیے کہ وہ انا نہیں کہا بلکہ وہ نحنو کہا، یعنی میں نہیں کہا بلکہ ہم کہا ہے. یہی لفظ اس شخص کے بارے میں کہے گئے ہیں جس کی موت قریب آ گئی ہو اور منزہ کے عالم میں ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ الْآيَةِ، یعنی ہم تم سب سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے. یہاں بھی مراد مرنے والے سے قریب فرشتے ہیں کہ وہ اس قدر قریب ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. فرشتے ہی ذکر یعنی قرآن کریم کو لے کر نازل ہوئے ہیں، اور یہاں بھی مراد فرشتوں کی اتنی نزدیکی ہے جس پر اللہ نے انہیں قدرت بخش رکھی ہے. بس انسان پر ایک چوکا فرشتے کا ہوتا ہے اور ایک شیطان کا. اسی طرح شیطان بھی جس میں انسان میں اسی طرح پھرتا ہے جس طرح خون. جیسے سچوں کے سچے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ 2 فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں. ابن آدم کے منہ سے جو کلمہ نکلتا ہے اسے محفوظ رکھنے والے اور اسے نہ چھوڑنے والے اور فوراً لکھ لینے والے فرشتے مقرر ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر اے انسانوں محافظ ہیں، بزرگ فرشتے جو تمہارے فعل سے باخبر ہیں اور لکھنے والے ہیں. حسن و قتادہ رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں یہ فرشتے ہر نیک و بد عمل لکھ لیا کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے 2 قول ہیں، ایک تو یہی ہے، دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ ثواب و عذاب آپ کا لکھ لیا کرتے ہیں. لیکن آیت کے ظاہری الفاظ پہلے قول کی ہی تائید کرتے ہیں، کیونکہ فرمان ہے جو لفظ نکلتا ہے اس کے پاس محافظ تیار ہیں. چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں انسان ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ کوئی بہت بڑا اجر کا کلمہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک لکھ دیتے ہیں. اور کوئی کلمہ برائی کا، ناراضی الہی کا اسی طرح بے پرواہی سے کہہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک لکھ دیتے ہیں.
अलकमा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस ने मुझे बहुत सी बातों से बचा लिया। तिरमिज़ी वगैरह में भी ये हदीस है और इमाम तिरमिज़ी इसे हसन बतलाते हैं। अहनफ इब्न क़ैस रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दाईं तरफ वाला नेकियां लिखता है और ये बाईं तरफ वाले पर अमीन है। जब बंदे से कोई खता हो जाती है तो ये कहता है, ठहर जा, अगर इसने इसी वक्त तौबा कर ली तो इसे लिखने नहीं देता, और अगर इसने तौबा न की तो वो लिख लेता है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह इस आयत की तिलावत करके फरमाते थे, ए इब्ने आदम, तेरे लिए सहीफा खोल दिया गया है और दो बुजुर्ग फरिश्ते तुझ पर मुकर्रर कर दिए गए हैं, एक तेरे दाहिने दूसरा बाएं। दाईं तरफ वाला तो तेरी नेकियों की हिफाजत करता है और बाईं तरफ वाला बुराइयों को देखता रहता है। अब तू जो चाहे अमल कर, कमी कर या ज्यादती कर, जब तू मरेगा तो ये दफ्तर लपेट दिया जाएगा और तेरे साथ तेरी कब्र में रख दिया जाएगा, और क़यामत के दिन जब तू अपनी कब्र से उठेगा तो ये तेरे सामने पेश कर दिया जाएगा। इसी को अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाया, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। यानी हर इंसान की शामत आमाल हमने उसके गले लगा दी है और हम क़यामत के दिन उसके सामने उसका नाम आमाल एक किताब डाल देंगे जिसे वो खुली हुई पाएगा। फिर उससे कहेंगे कि अपनी किताब पढ़ ले, आज तो खुद ही अपना हिसाब लेने को काफी है। फिर हसन रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह ने बड़ा ही अदल इंसाफ किया जिसने खुद तुझे ही तेरा मुहासिब बना दिया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो कुछ तू बुरा भला कलीमा जुबान से निकालता है वो सब लिखा जाता है, यहाँ तक कि तेरा ये कहना भी कि मैंने खाया, मैंने पिया, मैं गया, मैं आया, मैंने देखा वगैरह। फिर जुमेरात वाले दिन इसके अक़वाल व अफ़आल पेश किए जाते हैं, खैर व शर बाकी रख ली जाती है और सब कुछ हटा दिया जाता है। यही माने हैं अल्लाह ताला के सूरह राद की आयत नंबर 39 के, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, यम्हुल्लाहु मा यशाअु व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब, कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं मिटा देते हैं और जो चाहते हैं साबित रखते हैं, और अल्लाह ही के पास उम्मुल किताब है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह की बाबत मर्जी है कि आप अपने मरदुल मौत में कर्राह रहे थे तो आपको मालूम हुआ कि जलील क़द्र ताबिई इमाम ताऊस इब्न कैसान रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्ते उसे जो लिखते हैं, चुनाचे आपने कराहना भी छोड़ दिया, अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, अपनी मौत के वक्त उफ भी हकी। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, ऐ इंसान, मौत की बेहोशी यकीनन आएगी, उस वक्त वो शक दूर हो जाएगा जिसमें आजकल तू मुब्तला है। उस वक्त उससे कहा जाएगा कि यही है जिससे तू भागता फिरता था, अब वो आ गई तो किसी तरह इससे निजात नहीं पा सकता, न बच सकता है, न इसे रोक सकता है, न इसे अपने से दूर ढकेल सकता है, न टाल सकता है, न मुकाबला कर सकता है, न किसी की मदद और सिफारिश कुछ काम आ सकती है। सही यही है कि यहाँ खिताब मुतलक इंसान से है, गो बाजों ने कहा है काफिर से है और बाजों ने कुछ और भी कहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी वक्त में आपके सराहने बैठी थी, आप पर गशी तारी हुई तो मैंने ये बीत पढ़ा, मन ला यज़ालु दमउहु मुक़निअन फ़इन्नहु ला बुद्द मर्रतन मदफूक़। मतलब ये है कि जिसके आंसू ठहरे हुए हैं वो भी एक मर्तबा टपक पड़ेंगे। तो आपने अपना सर उठाकर कहा, प्यारी बच्ची, यूं नहीं बल्कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़। और रिवायत में 20 का पढ़ना और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फरमाना मर्जी है कि यूं नहीं ऐ मेरी बच्ची बल्कि ये आयत पढ़ो। इस असर के और भी बहुत से तरीक़ हैं जिन्हें मैंने सीरत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु में आपकी वफात के बयान में जमा कर दिया है। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत की गशी तारी होने लगी यानी बेहोशी, तो रसूलुल्लाह अपने चेहरे मुबारक से पसीना पोंछते जाते और फरमाते जाते, सुब्हानल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। इस आयत के पिछले जुमले की तफसीर दो तरह की गई है। एक तो ये कि माँ मौसूला है, यानी ये वही है जिसे ए इंसान तो बहुत दूर जानता था। दूसरा कौल ये है कि यहाँ माँ नाफिया है, तो माने ये होंगे कि ये वो चीज है जिसके जुदा करने की, जिससे बचने की तुझे ए इंसान कुदरत नहीं, तू इससे हट नहीं सकता। इसके बाद सूर फूके जाने का जिक्र है जिसकी पूरी तफसीर वाली हदीस गुजर चुकी है।
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ تو میدان محشر کی طرف لانے والا ہوگا اور ایک فرشتہ اس کے اعمال کی گواہی دینے والا ہوگا۔ ظاہر آیت میں یہی ہے اور امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر ہی میں ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت منبر پر کی اور فرمایا ایک چلانے والا جس کے ہمراہ یہ میدان محشر میں آئے گا اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے اعمال کی شہادت یعنی گواہی دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سائق سے مراد فرشتہ ہے اور شہید سے مراد عمل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے سائق فرشتوں میں سے ہوں گے اور شہید سے مراد خود انسان ہے جو اپنے اوپر آپ گواہی دے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں جو خطاب ہے اس کی نسبت 3 قول ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ خطاب کافر سے ہوگا، دوسرا یہ کہ اس سے مراد عام انسان ہے نیک بد سب، تیسرا یہ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے قول یعنی اس سے مراد عام انسان نیک بد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت اور دنیا میں وہی نسبت ہے جو بیداری اور خواب میں ہے، اور تیسرے قول یعنی اس سے مراد رسول اللہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اے نبی آپ اس قرآن کی وحی سے پہلے غفلت میں تھے، ہم نے یہ قرآن نازل فرما کر آپ کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا، آپ کی نظر قوی ہو گئی۔ لیکن الفاظ قرآنی سے تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد عام ہے، یعنی ہر شخص سے کہا جائے گا کہ تو اس دن سے غافل تھا، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کی آنکھیں خوب کھل جائیں گی، یہاں تک کہ کافر بھی استقامت پر ہو جائے گا، لیکن یہ استقامت اسے نفع نہ دے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 38 میں فرمایا اسمع بهم وابشر یوم یأتوننا، یعنی جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے خوب دیکھ کے سنتے ہوں گے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں فرمایا ولو تری اذ المجرمون الآیہ، یعنی اے نبی وہ وقت بھی قابل دید ہے کہ تم دیکھتے جب گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سرنگو پڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں دنیا میں لوٹا دیجیے تو ہم نیک اعمال کریں گے اور کامل یقین رکھیں گے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ انسان کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے پروردگار میں نے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعدہ عذاب بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان کا نگران اور گواہ فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو فرشتہ ابن آدم کے اعمال پر مقرر ہے وہ اس کے اعمال کی گواہی دے گا اور کہے گا کہ یہ ہے میرے پاس تیرا حاضر بلا کم و کاست۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس فرشتے کا کلام ہوگا جسے سائق کہا گیا ہے جو اسے محشر میں لے آیا تھا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ یہ شامل ہے اس فرشتے کو بھی اور گواہی دینے والے فرشتے کو بھی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے فیصلے عدل و انصاف سے کریں گے۔ القیہ تسمیہ کا صیغہ ہے، بعض نحوی کہتے ہیں کہ بعض عرب واحد کو تسمیہ کر دیا کرتے ہیں، جیسے کہ حجاج کا مقولہ مشہور ہے کہ وہ اپنے جلاد سے کہتا تھا اضربا عنقہ، تم دونوں اس کی گردن مار دو، حالانکہ جلاد ایک ہی ہوتا تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی شہادت میں عربی کا ایک شعر بھی پیش کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دراصل یہ نون تاکید ہے جس کی تسہیل الف کی طرف کر لی ہے، لیکن یہ بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ ایسا تو وقت کی حالت میں ہوتا ہے۔ بظاہر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب اوپر والے دونوں فرشتوں سے ہوگا، لانے والے فرشتے نے اسے حساب کے لیے پیش کیا اور گواہی دینے والے نے گواہی دے دی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حکم دیں گے کہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو جو بدترین جگہ ہے،
اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کافر اور ہر حق کے مخالف اور ہر حق سے نہ ادا کرنے والے اور ہر نیکی صلہ رحمی اور بھلائی سے خالی رہنے والے اور ہر حد سے گزر جانے والے، خواہ وہ مال کے خرچ میں اسراف کرتا ہو، خواہ بولنے اور چلنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ کرتا ہو، اور ہر شک کرنے والے اور ہر اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کے لیے یہی حکم ہے کہ اسے پکڑ کر سخت جہنم کے عذابوں میں ڈال دو۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جہنم قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اپنی گردن نکالے گی اور بآواز بلند پکار کر کہے گی، جسے تمام محشر کا مجمع سنے گا، کہ میں 3 قسم کے لوگوں پر مقرر کی گئی ہوں، ہر سرکش حق کے مخالف کے لیے اور ہر مشرک کے لیے اور ہر تصویر بنانے والے کے لیے، پھر وہ ان سب سے لپٹ جائے گی۔ مسند کی حدیث میں تیسری قسم کے لوگ وہ بتلاتے ہیں جو ظالمانہ قتل کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اس کا ساتھی کہے گا، اس سے مراد شیطان ہے جو اس کے ساتھ موکل تھا، یہ اس کافر کو دیکھ کر اپنی برات و بیزارگی کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اسے نہیں بہکایا، بلکہ یہ تو خود گمراہ تھا، باطل کو از خود قبول کر لیتا تھا، حق کا اپنے آپ مخالف تھا۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ شیطان جب دیکھے گا کہ کام ختم ہوا تو کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی، میرا کوئی زور تم پر تھا ہی نہیں، میں نے تو تم سے کہا، تم نے فوراً مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی جان کو ملامت کرو، نہ میں تمہیں کام دے سکوں نہ تم میرے کام آ سکو، تم جو مجھے شریک بنا رہے تھے میں تو پہلے سے ہی اس کا انکاری تھا، ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان سے اور اس کے ساتھی شیطان سے فرمائیں گے کہ میرے سامنے نہ جھگڑو، کیونکہ انسان کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ، اس شیطان نے مجھے جبکہ میرے پاس نصیحت آ چکی گمراہ کر دیا، اور شیطان کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس تو میں سے روک دیں گے اور فرمائیں گے، میں تو اپنی حجت ختم کر چکا، رسولوں کی زبانی یہ سب باتیں تمہیں سنا چکا تھا، کتابیں بھیج دی تھی اور ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تمہیں سمجھا بجھا دیا تھا، سنو جو فیصلہ کرنا ہے وہ میں کر چکا، میری باتیں بدلتی نہیں، میں ظالم نہیں جو دوسرے کے گناہ پر کسی کو پکڑوں، ہر شخص پر اتمام حجت ہو چکی اور ہر شخص اپنے گناہوں کا خود آپ ذمہ دار ہے۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں انہی کا ہے، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنم کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہنم سے وعدہ ہے کہ وہ اسے پر کر دیں گے، اس لیے قیامت کے دن جو جنات اور انسان اس کے قابل ہوں گے انہیں اس میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے جہنم اب تو پر ہو گئی، اور یہ کہے گی کہ اگر کچھ اور گنہگار باقی ہوں تو انہیں بھی مجھ میں ڈال دیجیے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں گنہگار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، بس وہ کہے گی بس بس۔ مسند احمد کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی، اے اللہ آپ کی عزت و کرم کی قسم بس بس، اور جنت میں جگہ بچ جائے گی، یہاں تک کہ ایک نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد کر دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، جنت اور دوزخ میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی، جہنم نے کہا کہ میں ہر متکبر اور ہر جبار سرکش کے لیے مقرر کی گئی ہوں، اور جنت نے کہا میرا یہ حال ہے
کہ مجھ میں کمزور لوگ اور وہ لوگ جو دنیا میں ذی عزت نہ سمجھے جاتے تھے وہ داخل ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا اس رحمت کے ساتھ نوازوں گا، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ میں جسے چاہوں گا عذاب کروں گا، ہاں تم دونوں بالکل بھر جاؤ گی۔ تو جہنم تو نہ بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، اب وہ کہے گی بس بس بس، اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے سب جوڑ آپس میں سمٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہ کریں گے۔ ہاں جنت میں جو جگہ بچ رہے گی اس کے بھرنے کے لیے اللہ عز و جل اور مخلوق پیدا کر دیں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے جہنم کا قول یہ ہے کہ مجھ میں جبر کرنے والے، تکبر کرنے والے بادشاہ اور بڑے سردار داخل ہوں گے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کو قیامت کے دن پہنچوائیں گے، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، پھر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، پھر میری امت جہنم کے اوپر کے پل سے گزرنے لگے گی، بعض تو نگاہ کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، بعض تیر کی طرح پار ہو جائیں گے، بعض تیز گھوڑوں سے زیادہ تیزی سے پار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص گھٹنوں چلتا ہوا نکل جائے گا، اور یہ مطابق اعمال کی ہوگا، اور جہنم زیادتی طلب کر رہی ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، پس یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس، اور میں حوض پر ہوں گا۔ لوگوں نے کہا حوض کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس پر برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جسے اس کا پانی مل گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور جو اس سے محروم رہ گیا اسے کہیں پانی نہیں ملے گا جو سیراب ہو سکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ یعنی جہنم کہے گی کیا مجھ میں کوئی مکان ہے کہ مجھ میں زیادتی کی جائے؟ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کہے گی کیا مجھ میں ایک کے بھی آنے کی جگہ ہے؟ میں بھر گئی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں جہنمی ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ جہنم کہے گی میں بھر گئی، اور کہے گی کہ کیا مجھ میں زیادتی کی گنجائش ہے؟ امام ابن جریر رحمہ اللہ پہلے قول کو ہی اختیار کرتے ہیں، اس دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ گویا ان بزرگوں کے نزدیک یہ سوال اس کے بعد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دیں گے۔ اب جو اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب دے گی کہ کیا مجھ میں کہیں بھی کوئی جگہ باقی رہی ہے جس میں کوئی آ سکے، یعنی باقی نہیں رہی، پر ہو گئی۔ عوفی رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے گی، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جنت قریب کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن جو دور نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا آنا یقینی ہو وہ دور نہیں سمجھا جاتا۔ اوابن کے معنی رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، گناہوں سے اٹک جانے والا۔ حفیظن کے معنی وعدوں کا پابند۔ عبید ابن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اواب و حفیظ وہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھ کر نہ اٹھے جب تک کہ استغفار نہ کر لے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نیز ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہ نکلیں یعنی رو پڑے، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس دل سلامت لے کر جائے جو اس کی گالی جھونکنے والا ہو۔ اس میں یعنی جنت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے تمام عذابوں سے تمہیں سلامتی مل گئی ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ فرشتے ان پر سلام کریں گے۔ یہ خلود کا دن ہے، یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، جہاں کبھی موت نہیں، جہاں سے کبھی نکال دیے جانے کا خطرہ نہیں، جہاں سے تبدیلی اور ہیر پھیر نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ وہاں جو چاہیں گے پائیں گے، بلکہ اور زیادہ بھی۔ کثیر ابن مرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مزید میں یہ بھی ہے کہ اہل جنت کے پاس سے ایک بادل گزرے گا جس میں سے ندا یعنی پکار آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو، جو تم چاہو میں برساؤں، پس یہ جس چیز کی خواہش کریں گے اس سے برسے گی۔ کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس مرتبہ میں پہنچا اور مجھ سے سوال ہوا تو میں کہوں گا کہ خوبصورت خوش لباس نوجوان قواریاں برسائی جائیں۔ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا
کہ अगर जन्नती औलाद चाहेगा तो एक ही घड़ी में हमल और बच्चा और बच्चे की जवानी हो जाएगी। इमाम तिर्मिज़ी इसे हसन बतलाते हैं और सुनन तिर्मिज़ी में भी ये हदीस है कि जिस तरह ये चाहेगा हो जाएगा। और सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 में है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। सुहैब इब्न सिनान रूमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस ज़ियादती से मुराद अल्लाह करीम के चेहरे की ज़ियारत है, यानी उसका दीदार है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हर जुमे के दिन इन्हें अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार होगा, यही मतलब मजीद का है। मुस्तद शाफ़ी में है जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सफेद आईना लेकर रसूल अल्लाह के पास आए जिसके बीचों बीच एक नुक्ता था। रसूलुल्लाह ने पूछा ये क्या है? फरमाया ये जुमे का दिन है जो खास आपको और आपकी उम्मत को बतौर फजीलत के अता फरमाया गया है। सब लोग इसमें आपके पीछे हैं, यहूद भी और नसारा भी। तुम्हारे लिए इसमें बहुत कुछ खैर बरकत है। इसमें एक ऐसी घड़ी है कि उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाए मिल जाता है। हमारे यहाँ इसका नाम यौमुल नज़ीर है। रसूलुल्लाह ने पूछा ये क्या है? फरमाया आपके रब ने जन्नतुल फिरदौस में एक कुशादा मकान बनाया है जिसमें मुश्की टीले हैं। जुमे के दिन अल्लाह ताला जिन जिन फरिश्तों को चाहे उतारते हैं। इसके इर्द गिर्द नूरी मिंबर होते हैं जिन पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम रौनक अफरोज होते हैं। शुहदा और सिद्दीक लोग इनके पीछे इन मुश्किल टीलों पर होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएंगे मैंने अपना वादा तुमसे सच्चा किया, अब मुझसे जो चाहो मांगो पाओगे। ये सब कहेंगे हमें आपकी खुशी और रजामंदी मतलूब है। अल्लाह फरमाएंगे ये तो मैं तुम्हें दे चुका, मैं तुमसे राजी हो गया, इसके सिवा भी तुम जो चाहोगे पाओगे और मेरे पास और ज्यादा है। बस ये लोग जुमे के ख्वाहिशमंद रहेंगे क्योंकि इन्हें बहुत सी नेमतें इसी दिन मिलती हैं। यही दिन है जिस दिन तुम्हारा रब अर्श पर मुस्तवी हुए, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन क़यामत आएगी। इसी तरह इसे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने किताबुल उम की किताबुल जुमा में भी वारिद किया है। وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود। और इनसे पहले भी हम बहुत सी उम्मतों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ताकत में बहुत ज्यादा थीं। वो शहरों में ढूंढते ही रह गए कि कोई भागने का ठिकाना है। इसमें हर साहिब दिल के लिए इबरत है और उसके लिए जो दिल से मुतवज्जा होकर कान लगाए। यकीनन हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है सबको सिर्फ 6 दिन में पैदा कर दिया और हमें तकान ने छुआ तक नहीं। ये जो कुछ कहते हैं आप ए नबी इस पर सब्र करते रहिए और अपने रब की पाकी और तारीफ के साथ बयान करते रहिए, सूरज निकलने से पहले भी और सूरज गुरूब होने से पहले भी और रात के किसी वक्त भी और नमाज के बाद भी। सामईन रिवायतों की तफसीर समाअत कीजिए। 6 दिन में आसमान और जमीन बनाए गए। इरशाद होता है कि ये कुफ्फार तो हैं क्या चीज, इनसे बहुत ज्यादा कुव्वत व ताकत और असबाब व तैदाद वाले लोगों को इसी जुर्म पर हम तहवबाला कर चुके हैं जिन्होंने शहरों में अपनी यादगारें छोड़ी हैं, जमीन में खूब फसाद किया था, लंबे लंबे सफर करते थे, हमारे अजाब देखकर बचने की जगह तलाश करने लगे मगर ये कोशिश बिल्कुल बेसूद थी। अल्लाह की क़ज़ा व क़दर यानी फैसला और अंदाजा और अल्लाह की पकड़ धकड़ से आखिर कौन बच सकता है। बस तुम भी याद रखो कि जिस वक्त मेरा अजाब आ गया बगले झांकते रह जाओगे और भूसी की तरह उड़ा दिए जाओगे। हर अक्लमंद के लिए इसमें काफी इबरत है। अगर कोई ऐसा भी हो जो समझदारी के साथ कान लगाए वो भी इसमें बहुत कुछ पा सकता है। यानी दिल को हाजिर करके कानों से सुने। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आसमानों को, जमीनों को और इनके दरमियान की चीजों को 6 रोज में पैदा कर दिया और अल्लाह ताला थके भी नहीं। इसमें भी मौत के बाद की जिंदगी पर अल्लाह ताला के कादिर होने का सबूत है कि जो ऐसी बड़ी मखलूक को पहली बार पैदा कर चुके हैं। अल्लाह पर मुर्दों को जिलाना क्या भारी है, हरगिज भी नहीं, ये बिल्कुल आसान है। कतादा रहमहुल्लाह का फरमान है कि मलऊन यहूद कहते थे कि 6 दिन में मखलूक को रचाकर खालिक ने 7वें रोज आराम किया और ये दिन हफ्ते का दिन था।
اس کا نام ہی انہوں نے یوم الراحت رکھ چھوڑا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واہیہ خیال کی تردید کی کہ ہمیں تھکن ہی نہ تھی، آرام کیسا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ، یعنی کیا ان کفار و مشرکین نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جنہوں نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور ان کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ تھکے نہیں؟ کیا وہ مردوں کے جلانے پر قادر نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یعنی البتہ آسمان و زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 میں فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ اے انسانوں تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی دونوں بھی مشکل نہیں۔ پھر فرمان ہوتا ہے کہ یہ جھٹلانے اور انکار کرنے والے کفار جو سناتے ہیں اسے صبر سے اے نبی سنتے رہیے اور انہیں مہلت دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے اور سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور رات کو پاکی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کریں۔ معراج سے پہلے صبح کی اور عصر کی نماز فرض تھی اور رات کی تہجد رسول اللہ پر اور آپ کی امت پر 1 سال تک واجب رہی۔ اس کے بعد آپ کی امت سے اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، یعنی تہجد کا۔ اس کے بعد معراج والی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں جن میں فجر اور عصر کی نمازیں جوں کی توں رہیں۔ پس سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے سے مراد فجر کی اور عصر کی نماز ہے۔ مسند احمد میں ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو جس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیلی نہیں۔ بس اگر تم سے ہو سکے تو خبردار سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز میں مغلوب نہ ہو جایا کرو، یعنی نمازیں پابندی سے پڑھا کرو۔ پھر آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ پڑھی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، یعنی نماز پڑھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی رات کو اے نبی تہجد کی نماز پڑھا کیجیے۔ یہ زیادتی خاص آپ کے لیے ہی ہے، آپ کو آپ کے رب مقام محمود میں کھڑا کرنے والے ہیں۔ سجدوں کے پیچھے سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے پاس مفلس مہاجر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ بلند درجے اور ہمیشگی والی نعمتیں حاصل کر چکے، آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ جواب دیا کہ ہماری طرح نماز روزہ تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو سب سے آگے نکل جاؤ اور تم سے افضل کوئی نہ نکلے، لیکن جو اس عمل کو کرے تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ وہ پھر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی آپ کی اس حدیث کو سنا اور وہ بھی اس عمل کو کرنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں۔ عمر، علی، حسن ابن علی، ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہم کا یہی فرمان ہے اور یہی قول ہے مجاہد، عکرمہ، شعبی، نخعی، قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے بجز فجر اور عصر کی نماز کے۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں ہر نماز کے پیچھے۔ یہ اسی رات کا ذکر ہے جس رات عبداللہ رضی اللہ نے تہجد کی نماز کی 13 رکعتیں آپ کی اقتداء میں ادا کی تھی اور یہ رات آپ کی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کی تھی۔ لیکن اوپر جو بیان ہوا یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے غریب بتلاتے ہیں۔ ہاں اصل حدیث تہجد کی تو بخاری اور مسلم میں ہے، ممکن ہے کہ پچھلا کلام ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا ہو، واللہ اعلم۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا
ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اور سن رکھیے کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا. ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے. جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے. یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں. آپ اے نبی ان پر جبر کرنے والے نہیں، آپ تو قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیے جو میرے ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے رہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ کے ایک حکم سے قیامت آ جائے گی. کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیں گے کہ بیت المقدس کی پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائے کہ اے کھڑی گلی ہڈیوں اور اے جسم کے متفرق اجزاؤ، اللہ تمہیں جمع ہو جانے کا حکم دیتے ہیں تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں. بس مراد اس سے سور ہے. یہ حق اس شک و شبہ اور اختلاف کو مٹا دے گا جو اس سے پہلے تھا. یہ قبروں سے نکل کھڑے ہونے کا دن ہوگا. ابتداءً پیدا کرنا، پھر لوٹانا اور تمام مخلوقات کو ایک جگہ لوٹا لانا، یہ اللہ ہی کے بس کی بات ہے. اس وقت ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تمام بھلائی برائی کا عوض ہر شخص پالے گا. زمین پھٹ جائے گی اور سب جلدی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے جس سے مخلوقات کے بدن اگنے لگیں گے. جس طرح کیچڑ میں پڑا ہوا دانہ بارش سے اگ جاتا ہے، جب جسم کی پوری نشو و نما ہو جائے گی تو اللہ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے. تمام روحیں سور کے سوراخ میں ہوں گی. ان کی سور پھونکتے ہی روحیں آسمان و زمین کے درمیان پھرنے لگ جائیں گی. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے جسے اس نے دنیا میں آباد کر رکھا تھا. پس ہر روح اپنے اپنے اصلی جسم میں جا ملے گی. اور جس طرح زہریلے جانور کا اثر چوپائے کے رگ و ریشے میں بہت جلد پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اس جسم کے رگ و ریشے میں فوراً روح دوڑ جائے گی اور ساری مخلوق اللہ کے فرمان کے ماتحت دوڑتی ہوئی جلد از جلد میدان محشر میں حاضر ہو جائے گی. یہ وقت ہوگا جو کافروں پر بہت ہی سخت ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 میں اللہ کا فرمان ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکاریں گے تم اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے جواب دو گے اور سمجھتے ہوگے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کی زمین شق ہوگی یعنی پھٹے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ کھڑا کرنا ہم پر بہت ہی سہل اور بالکل آسان ہے، جیسے اللہ جل جلالہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 50 میں فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، یعنی ہمارا حکم اس طرح ایک بارگی ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا. اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ الآیہ، یعنی تم سب کا پیدا کرنا اور پھر مارنے کے بعد جلا دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا. اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں. پھر باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے علم سے باہر نہیں، آپ اسے اہمیت نہ دیجیے، ہم خود نمٹ لیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 97 میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ الآیہ، واقعی اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں. سو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی پاکی اور تعریف کرتے رہیے اور نمازیوں میں رہیے اور موت آ جانے تک اپنے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آپ اے نبی انہیں ہدایت پر جبرن نہیں لا سکتے، نہ ہم نے آپ کو اس کی تکلیف دی ہے. یہ بھی مانے ہیں کہ ان پر جبر نہ کیجیے، بلکہ پہلا قول اولا ہے، کیونکہ الفاظ میں یہ نہیں کہ آپ ان پر جبر نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان پر جبار نہیں ہو، یعنی آپ مبلغ ہیں، تبلیغ کر کے اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائیے. جبر معنی میں اجبرا کے لیے آتا ہے. آپ نصیحت کرتے رہیے جس کے دل میں خوف الہی ہے، جو اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہے، وہ ضرور اس تبلیغ سے نفع اٹھائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا.
جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 40 میں فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یعنی اے نبی آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب تو ہمارے ذمے ہے۔ اور سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، کچھ ان پر داروغہ نہیں۔ اور جگہ ہے اے نبی آپ پر ان کی ہدایت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کرتے ہیں۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ الآیہ، کہ اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں راہ راست پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو یہاں بھی بیان فرمایا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کو سن کر یہ دعا کرتے اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک وَيَرْجُو مَوْعِدَكَ یا بار یا رحیم، یعنی اے اللہ آپ ہمیں ان میں سے کر دیجئے جو آپ کی سزاؤں کے ڈراوے سے ڈرتے ہیں اور آپ کی نعمتوں کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اللہ اور اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ۔